اس لیے ساری چیزیں کرسیوں سے ریلیز ہوتی ہیں، کیونکہ بادشاہ کا پاورفل ہونا، بادشاہ کا پرہیزگار ہونا، بادشاہ کا مضبوط ہونا، طاقتور ہونا ضروری ہے، رعایا اسی سے متعلق ہے۔ تو اب دین اسلام نے آ کر کے جب محاسبہ کیا دنیا کا، تو پوری دنیا بادشاہ کو چھوڑ کر کے رعایا کی فکر میں لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ موت کے گھاٹ اترتا جا رہا تھا، روح کی دنیا، بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہیں، بادشاہ کے لیے کوئی غذا نہیں، صرف رعایا کی طرف یعنی اس مٹی کے جسم کی طرف توجہ تھی۔ یہاں تک کہ لوگ چاندی کا بھسم بھی اپنے دسترخوان پہ لے کر بیٹھتے تھے، سونے کا بھسم بھی کھایا جاتا تھا اس مٹی کو طاقتور بنانے کے لیے۔ اور ایسے ویسے نہیں، حرم میں جو ان کی حرم کی شان عورتیں جو پل رہی تھیں، اسی ہندوستان میں تقریباً 3 گھنٹے تک اصلی دودھ کے ملائی سے ان کے بالوں کی دھلائی ہوئی ہے۔ اور بعد میں ان کی کیسے دھلائی ہوئی ہے تو تاریخ بتاتی ہے، ان کے بالوں کی دھلائی ہوئی ہے۔ ایسی اپنے جسم کے مٹیوں کو زینت دینے کے لیے لوگ تیار تھے، لیکن جب قدرت نے انتقام کی چادر کھینچی ہے اور اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کا قہر جب زور پہ آیا ہے، تو وہی حرم میں پلنے والے جو کیلے کے چھلکے پر پیر رکھتے تھے تو زکام ہو جاتے تھے، انہیں سردی لگ جاتی تھی۔ اسی ہندوستان کی زمین پر جب غیر آ کر قابض ہوئے ہیں، جب انگریزوں کی حکومت آئی ہے تو شہزادیاں ننگے پیر دوڑ رہی تھی، کوئی چپل پہنانے والا نہیں تھا۔ اس لیے قدرت کے غضب کو کبھی دعوت نہ دیا کرو۔ تو اسلام نے دیکھا کہ پوری زمین صرف مٹی کے پالنے میں لگی ہوئی ہے، مٹی کو غذا دینے میں لگی ہوئی ہے، تو اسلام نے ایک نیا سبق شروع کیا، وہ تھا روح کی غذا۔ اور نبی کی 23 سالہ دور تبلیغ میں اسی پر مکمل فوکس، روح کو کیسے طاقتور بنایا جائے۔ بات جب جسم کی آئی تو 40 روز تک کاشانے کے چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہیں آنے دی۔ بات جب مٹی کو غذا دینے کی آئی تو اگر غلاموں کے پیٹ پر 2 پتھر تو آقا کے پیٹ پر 3 پتھر پہنچ گئے۔ بات جب مٹی کو غذا دینے کی آئی تو آدھے کھجور چوس کر کے سحر کر لیا اور اسی کو چوس کر کے افطاری بھی کر لی۔ بات جب مٹی کو غذا دینے کی آئی تو بالکل نہ کر دیا، ایکدم مائنس میں پہنچا دیا اور کہا اس مٹی کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مچھلیوں کی قوت ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر غباروں کی طرح بجھ جاتی ہے اور قبر میں پہلے کیڑے مکوڑوں کی غذا یہی بنائی جائے گی۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، روح کو بلند کرنے کے لیے، روح جیسے بادشاہ کو طاقتور کرنے کے لیے نبی نے راتوں کا قیام ایسا کر دیا کہ ام المومنین روایت کریں حتی تورمت قدمہ، یہاں تک کہ مصطفیٰ کے پائے مبارک میں ورم تک آ گیا، اس قدر لمبا قیام کر دیا۔ جب روح کو غذا دینے کی بات آئی تو لمبے سجدے ایسے ہوئے کہ مصطفیٰ کے آنسوں سے زمین تر ہو گئی۔ جب روح کو غذا دینے کی بات آئی تو نبی کی عبادت تو اپنی جگہ پر ہے صاحب، ان کی شہزادی فاطمہ نے ایسا سجدہ کر دیا کہ رات مختصر ہو گئی، فاطمہ کا سجدہ مکمل نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بات جب روح کو غذا دینے کی آئی، کیونکہ اسلام اس مٹی کو پالنے کے لیے نہ کبھی تعلیم دیا نہ آیا، مٹی کو پالنے کی بات آئی تو منع کر دیا، اور پیغمبر نے کہا غلاموں تم کیا اس مٹی کو تڑپاؤ گے، میں 100 میں وصال رکھ کے تڑپائے دیتا ہوں جو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیدر پہ روزہ، نہ سحری نہ افطاری، پیدر پہ روزہ، سحری کر کے روزہ رکھنے والوں
इस राजस्थान की गर्मी में बताओ 14-15 घंटे कैसे गुजरते हैं, लेकिन न सेहरी, अच्छा इस उम्मीद में गुजर भी जाते हैं कि बस चंद घंटों के बाद दस्तरखान सजेगा, लेकिन अफ्तारी भी नहीं है। न सेहरी से मजबूती न अफ्तारी की उम्मीद। नबी ने दोनों माइनस करके 100 में विसाल रखकर बता दिया, ये मिट्टी को ग़िज़ा देने के लिए जमीन पर हम नहीं आए, रहा रूह को बादशाह बनाना, रूह को ग़िज़ा देना। तो रब्बी युतइमनी व युस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। वाह क्या बात, वाह। मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। क्यों? मिट्टी को ग़िज़ा देने से इनकार क्यों? क्योंकि मिट्टी के अपने बड़े अजब कारनामे रहे हैं। मिट्टी के एक बड़े कारनामे रहे हैं। भाई मिट्टी बचपन में कुछ और है, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापा में देखो तो ऐसे है जैसे कि टराली पलट गई हो। हाँ, एक को कर सीधा नहीं, पैर अलग मुड़ गए हो, दांत अलग सब शहीद हो गए हो, आंखों में अलग रोशनी नहीं, जबान का जायका अलग खत्म है। अब हाथ में लाठी भी दो तो इतनी ज्यादा वाइब्रेट है जिस्म में कि लाठी भी टिकने के लिए तैयार नहीं। ये जिस्म का अपना मामला है। कब्र में पहुंचने के बाद वो जबान सबसे पहले सड़ती है जिसके जायके के लिए हम मरते हैं। 3 दिन के बाद वो पेट ब्लास्ट होता है जिस पापी पेट को भरने के लिए हलाल और हराम की तमीज भी नहीं करते हैं। तो नबी ने इनकार कर दिया कि मेरी उम्मत इन जिस्मों की तरफ तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि जिस्म कितनी भी ताकतवर हो जाए, इस दौर में तो मिसाल भी नहीं मिलेगी, उस दौर में मिसालें थी कि इतने ज्यादा लोग जिस्मों के एतबार से तरक्की कर चुके थे कि 1000 आदमियों का, वो भी मुसल्लह आदमियों का, हर सामान्य हरगोजब से लैस लोगों का मुकाबला 1000 लोगों का तनहा एक आदमी करने की ताकत रखता था। ऐसे ताकतवर पाए गए, ऐसे ताकतवर पाए गए। जानवर के सूखे हुए चमड़े पर एक पैर रख के खड़े हो जाते और कहते कि इसको घसीटो, अगर पैर के नीचे से आजाद करा लो तो मैं हार मान लूंगा। कई लोग मिलकर खींचते थे, चमड़ा फट जाता था लेकिन पैर के नीचे से निकलता नहीं था। ऐसे जिस्मों के ताकतवर मौजूद थे। नबी ने इनकार कर दिया। दुनिया तो ताज्जुब मान नहीं थी, तमाशा मान नहीं थी कि भाई जैसे आज कोई आबा बाबा लोटे शाह, ओटे शाह, झोटे शाह, सारे शाह हमारे जो है मोहल्ले गली मोहल्लों में घूमते रहते हैं ना। हाँ, ऐसे पीरों से कभी राब्ता करने के लिए आप हजरत से राब्ता करें, मुफ्ती साहब से, उलमा से राब्ता करें कि इनको पहचान के बताइए ये कौन है। नहीं तो ऐसे भी पीर मिलते हैं जो रहेंगे नागौर में, नमाज पढ़ेंगे मक्का शरीफ में, नागौर में मस्जिदें नहीं मिलती उनको। हाँ, तो ऐसे चमत्कारी लोगों के चक्कर में ना आइए। दुनिया चमत्कारों से हमेशा भरी रही है और चमत्कार आते रहेंगे कयामत तक। भाई इसी राजस्थान की धरती पर क्या हवा में उड़ने वाला चमत्कार मौजूद नहीं था? लेकिन जूता मारकर मोइनुद्दीन नहीं, नबी ने इनकार कर दिया, कहा इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं, ये तो लटकी हुई चीज है, ये तो रूह का दामन पकड़े लटके है कि तुम लाज निभाओ। अब अगर रूह ताकतवर हो गई तो इस मिट्टी को जिसकी ग़िज़ा, जिसके जो है कीड़े मकोड़े जिसको ग़िज़ा बनाने वाले हैं, अगर रूह यानी बादशाह ताकतवर हो गई, वो मजबूत हो गई, तो कब्र में उतरने के बाद बादशाह का ये कमाल देखने को मिलता है कि मिट्टी तो सड़ना दूर की बात है, कफन भी मैला नहीं होता। अगर रूह ताकतवर है, बादशाह पावरफुल है, तो कफन भी मैला नहीं होने देता। जिस्म सड़ना तो दूर की बात है। और ऐसो ही के लिए कुरान ने भी ऐलान कर दिया कि जो जिस्म का बादशाह हो जाए उन्हें मुर्दा न कहना, वो जिंदा है। जो रूह की बादशाहत मिल जाए तो उसके सदके जिस्म भी बादशाह, जिस्म को भी पूरी ताकत और कुव्वत मिल जाती है। तो जो रूहानियत के बादशाह होकर आए उनको मुर्दा न कहना, बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं
نہیں ہے تو اسلام نے جسم کو پالنے سے انکار کر دیا. اچھا جسم کے پالنے والے بہت ہاتھ پیر مارے بھائی, کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے, کیا کیا نہیں کیا. سینکڑوں اونٹ تو ایسے اچانک وہ لوگ ذبح کر کے بھون کے کھا لیتے تھے, اچانک کونو پلاننگ نہیں. ہم اور آپ اگر ایک اونٹ کی قربانی کے لیے اگر قربانی کے موسم میں لے آئے تو اتنا فوٹو کھینچ لیتے ہیں جتنا ان کے جسم میں بال نہیں ہوتا ہے. اور مالا ہار گھنٹی پہنا کر کے پورے گلی کوچوں کا طواف کرواتے ہیں کہ دیکھو بھائی فلاں سیٹھ صاحب آئے ہیں اور ان کی سخاوت کے چرچے ہیں. یہ تو کمزور پڑ جاتے ہیں, اونٹ کے پیٹھ پر ہارن لگا کر کے گلی گلی اعلان کرے قربانی والا آ گیا. لیکن وہ لوگ منٹوں میں ایسے ذبح کر کے کھا لیتے تھے. یہ معاملات تھے. لیکن ادھر 17 رمضان کی تاریخ ہے, اسی رمضان کی 17 رمضان کی تاریخ ہے, اور مدینہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دور, مدینہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دور بدر کا میدان ہے. 17 رمضان کی تاریخ ہے, صحابہ روزے سے ہیں. جسم کو غذا دینے کی بات آئی, ساری جھولی کھنگال ڈالی, کچھ نہیں ملا, صرف کھجور چوس کر کے سحر کر لیا. اس بدن کو زینت دینے کی بات آئی تو اگر لنگی ہے تو کرتا سلامت نہیں ہے, بدن ننگے ہیں, صرف چادر لپیٹ کر کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جسم کو راحت دینے کی بات آئی تو بدر کے میدان کی طرف مدینہ سے بڑھنے والے جاباز مجاہدوں کے قدموں میں چپل بھی نہیں تھے, ننگے قدم, 8 تلواریں, اور صحابہ کہتے ہیں ایسی تلواریں جس سے کہ سبزی بھی نہیں کٹتی تھی, ایسی کند تلواریں, 8 تلواریں, 6 زر ہیں, ایک روایت میں 1 گھوڑا یا 2 گھوڑا سواری کے لیے. نبی نے کہا چلنا ہے, غلاموں نے کہا سرکار چلیے, تو کہا کچھ سوچ لو, مشورہ دو. کہا سوچنا کیا, بدر تو بہت قریب ہے, اسی حالت میں اگر قیصر و کسریٰ سے بھی بات آ گئی تو جنگیں چھیڑ دی جائے گی, کیونکہ ہم سامنے لشکر نہیں پیچھے مصطفیٰ کا حکم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جسم مائنس پہ, جسم مائنس پہ, سحری کی بھی طاقت نہیں ہے روزے سے. 17 رمضان کی تاریخ ہے, جسم مائنس میں ہے, اور ادھر جسم پاورفل ہے. 1000 سے زائد کی تعداد میں مکہ والے اترے ہیں, جسم پاورفل ہے. ہر ایک کے پاس تیز ترار پہنی تلواریں بھی موجود ہیں, زرہیں بھی موجود ہیں, اور زرہ و بختر بھی موجود ہے, تیر و تبر بھی موجود ہے, اور سواریوں کے لیے تیز رفتار گھوڑے بھی موجود ہیں, خوراک کے لیے اونٹ بھی موجود ہے, اور ان کو بدمست کرنے کے لیے شراب اور کباب بھی موجود ہے. پیچھے سے عورتوں کی للکار بھی موجود ہے, پیچھے سے عورتوں کے نعرے بھی موجود ہیں کہ منہ کالا کر کے واپس نہ آنا, نہیں تو پھر ہم سے ملاقات کا خواب رہ جائے گا. یہ سارے نعرے بھی موجود ہیں. ادھر سے جسم کے آسائش کے لیے ٹھنڈا خیمہ بھی موجود ہے, ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے, مرکن غذائیں بھی موجود ہے, جسمانی لباس بھی موجود ہے, سامان حرب و ضرب بھی عروج پر ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. اور ادھر جسم کے اعتبار سے مائنس, جسم کے اعتبار سے مائنس. جسموں کو زینت کے لیے لباس بھی نہیں ہے, سامان حرب و ضرب بھی نہیں, سواری کے لیے گھوڑے بھی موجود نہیں. صاحب اگر ایک آدمی سوار ہو جاتا ہے تو پیچھے 4 لوگ اس آس میں پیدل چل رہے ہیں کہ جب یہ کچھ دور کے بعد اتریں گے تو ہم بیٹھ جائیں. ایسے جسم کے اعتبار سے مائنس. لیکن نبی نے اسلام کے پہلی جنگ ہی میں قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں دیوانوں کو ایک سبق دے دیا, جسم مائنس کر کے, اور روح کو ایسی طاقت دے دی, ایسی طاقت دے دی کہ حضرت صدیق اکبر جو اس وقت بدر میں سیکورٹی میں لگے ہوئے تھے, نبی کے خیمے کے پاس تھے, عریش ایک جھوپڑی تھی, اس کے کنارے حضرت صدیق اکبر ظاہری سیکورٹی کے لیے موجود تھے. وہ کہتے ہیں نبی نے بدر کے ریت پر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا, نبی نے بدر کے ریت پر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا.
اور اس قدر پھوٹ پھوٹ کر نبی روئے ہیں کہ مجھے بھی رونا آ گیا۔ نبی کے توشے مبارک پر چادر رکھی ہوئی تھی، ڈھلک کر زمین پر آ گئی، زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور نبی دعا کرتے جا رہے، میرے مالک اگر آج یہ مٹھی بھر کلمہ پڑھنے والے مٹا دیے گئے تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے عرض کی میرے مسیحا بس کیجئے، میرے مسیحا رہنے دیجئے، رب کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ آپ اس کے بہت محبوب اور خاص ہیں، وہ اپنے محبوب کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ تو جس مائنس پہ روح طاقتور، روح عروج پر، اسلام کے پہلی جنگ میں ہی جب روحانیت کا جلوہ اسی بدر کے میدان میں مصطفیٰ کے کچھار کے شیر نر نے جب دکھانا شروع کیا ہے تو صاحب ایسا منظر دنیا نے کبھی نہیں دیکھا، لکڑی کی تلوار لوہے میں بدل گئی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ لکڑی کی تلوار لوہے میں تبدیل ہو گئی ہو، روحانیت کا وہ منظر اسی بدر کی زمین پر دیکھا گیا، بدر کی زمین پر دیکھا گیا۔ پوری پبلک کی توجہ، علماء سے خاص توجہ، روحانیت میں اس حد تک طاقت بدر کے کلیجے پر نبی نے دکھائی کہ سب سے بڑے مکہ کے سورما کو مارنے کے لیے ابو عبیدہ امیر حمزہ کو منتخب نہیں کیا، بلکہ دو چھوٹے بچوں کو منتخب کر کے ابو جہل کو دھول چٹوا دیا گیا، اور زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا معاذ اور محفوظ، یہ دو ننھے بچوں نے اس کفر کے تودے کو اس زمین پر ذبح کر کے لٹا دیا اور کہا جسموں کی طاقت اپنی جگہ، مصطفیٰ کی دی ہوئی روح کی طاقت اپنی جگہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ یہ روح کی دنیا کو آباد کرنے کا نسخہ تھا صاحب۔ نبی نے اپنے دیوانوں کو کوٹ کوٹ کر عطا کیا اور زبردست طریقے پر عطا کیا، یہاں تک کہ دوسرے تو آئے تو بات کہی جاتی کہ ارے تو اسے غیر سمجھ کے کہہ دیا گیا ہوگا، لیکن نہیں۔ شہری کا سائرن ہے۔ اچھا سحری، آپ لوگ سحری کھا لیجئے۔ تو وہ روح کی دنیا کے لیے ایک اور توجہ، اپنے تو اپنے، غیر کا معاملہ، لیکن اگر غیر آتے تو یہ کہہ دیا جاتا کہ غیر آئے تھے اس لیے غیر سمجھ کر نہیں دیا، اپنے آتے تو دے دیا جاتا۔ لیکن اپنوں میں سب سے قریبی اپنا، اور یہی نہیں، توجہ چاہیے، توجہ، وہاں تک ابھی آپ پہنچ جائیں گے تو روح مچل جائے گی۔ غیر تو چھوڑو، اپنوں میں بھی اپنے، اور اپنوں میں بھی سب سے عزیز، اور صرف عزیز ہی نہیں، نبی نے جسے اپنی جسم کا گوشت کہا، اتنی قریبی، نبی نے جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اتنی قریبی، جو چل کے آئے تو مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، اتنی قربت، اپنی چادر نبی اٹھا کر کے زمین پر بچھا کر وہ بٹھا دے، اتنی قربت، نبی آنے والے کا ہاتھ چوم لے، اتنی قربت، نبی آنے والے کی پیشانی کو بوسہ دے دے، اتنی قربت، جب وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ محدثہ متقیہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا نبی کی بارگاہ میں آئی، عرض کی بابا جان گھر میں اکیلے ہوتے ہیں،
کام بہت ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، شہزادوں کی بھی دیکھ ریکھ ہے اور ادھر شوہر نامدار فاتح خیبر کی بھی خدمت ہے۔ سرکار فاتح خیبر کی بھی خدمت ہے، شوہر نامدار کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ سرکار کوئی نوکر دے دے تاکہ گھر میں کام کر سکے۔ نہیں، نوکر کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کے جسم کو راحت مل جائے۔ جو کام آپ پر پڑ رہا ہے وہ نوکر ذمہ داری لے لے گا۔ کپڑا آپ کو دھلنا ہے، نوکر دھلنے لگے گا۔ کھانا آپ کو بنانا، نوکر بنانے لگے گا۔ یہ جسم کے لیے آرام ہے، نوکر کبھی روح کے لیے نہیں رکھے جاتے۔ یہ یاد رکھیے گا، نوکر کبھی روح کو طاقت دینے کے لیے نہیں رکھے جاتے، یہ جسم کی طاقت کے لیے ہوتے ہیں کہ تمہیں کوئی زحمت نہ ہو اس لیے نوکر ہے۔ کھانا بنانے کی تھکن نہ ہو، نوکر رکھ لیا۔ کام کرنے کی تھکن نہ، نوکر رکھ لیا۔ کپڑا دھلنے کی تھکن نہ، نوکر رکھ لیا۔ گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے کی پریشانی نہ ہو، نوکر رکھ لیا۔ تو نوکر جسم کی راحت کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی کی لاڈلی چہیتی بیٹی دلاری، نبی کے جسم کا ٹکڑا فاطمہ، فاطمہ تو خدا تم منی کا مہر موجود ہو جس کے پاس کہ میری بیٹی کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو زہرا سے چلے گی۔ ایسی قربت والی بیٹی، ایسی زیادہ عزیز بیٹی نبی کی بارگاہ میں پہنچی ہو اور کہے کہ نوکر دے دیجئے، نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی میں جسم کو کبھی پلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بدر کے یتیم بھوکے ہو اور بیٹی کے گھر نوکر رہے، یہ کبھی گوارا نہیں ہوگا۔ ہاں، نبی نے نوکر دینے سے انکار کیا، جسم کے آشائش سے انکار کر دیا، لیکن روح کی غذا کے لیے کہا میری بیٹی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ میری بیٹی یہ پڑھ لیا کر، کبھی جسم کے تھکن نہیں ستائے گے، کبھی تجھے کمزوری نہیں ستائے گی، یعنی روح طاقتور ہوگی تو یہ مٹی بھی پاورفل ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں اس رمضان کے مہینے میں اپنے جسم کو گھلاؤ اور جسم کے طرف توجہ نہ دے کر اسے بھوکا رکھ دو 14-15 گھنٹے کے لیے، اور نفل پڑھ کے روح کو غذا دے دو، تراویح پڑھ کے روح کو غذا دے دو، سجدہ کر کے روح کو غذا دے دو، تلاوت کر کے روح کو غذا دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم مٹ سکتی ہے، روح کبھی مٹتی نہیں ہے۔ اب یہاں سے تقریر صحیح معنوں میں شروع ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لیکن نہیں، اب نہیں۔ جی کیونکہ سحری کھانے والے اور سحری بنانے والے دونوں یہی ہیں تو مسئلہ گمبھیر ہے۔ اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا۔ اب تقریر حقیقت میں حضرت آپ کے دعاؤں کا تعلق، حقیقت میں تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ روحانیت کی دنیا کو جہاں تربیت دی گئی ہے وہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے بغیر کرتے کے صحابہ اور انہی صفہ کے چبوتروں میں بیٹھی ہوئی ایک ذات جسے عبداللہ شامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہی عبداللہ شامی کی نسلوں میں نسلاً بعدہ نسلین، کیونکہ نبی نے انہیں اپنی زبان سے اس دنیا میں پہلی بار عبداللہ کو قلندر کہا تھا۔ پہلی بار نبی نے صفہ کے چبوترے کے اس فقیر کو قلندر کہا تھا۔ انہی کی نسلوں سے چلتے ہوئے نسلاً بعدہ نسلین عراق کی دھرتی سے کوچ کر کے ہندوستان کے زمین پر آنے والی ذات 605 ہجری میں اسی صفہ کے فیضان کو لے کر جو ماں کے گود سے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، اسی انقلابی ذات کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر ہے، جس نے اس زمین پر جو ہے جب جسم کو غذا دینے کی بات آئی تو اس قلندر نے انکار کر دیا، جب روح کو غذا دینے کی بات آئی تو 40
जिस्मों पर तवज्जो करने वालों, तुम्हारी भूल है, क्योंकि तुम्हारी ताकत से 400 आदमी शिकस्त खाएंगे। तुम्हारी ताकत बढ़ेगी जिस्म की, 1000 शिकस्त खा सकते हैं। ये कोई बहुत कामयाबी नहीं है, लेकिन हम जिसे कुव्वत दे रहे हैं, जब वो रूह बादशाह बनेगी और रूह को ताकत मिलेगी तो एक कलंदर की निगाह उठेगी, पूरा शहर कदमों में बिछ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक क्या बात है। अजमेर के मसनद पे बैठे रूहानियत के बादशाह गरीब नवाज की निगाह उठेगी तो 90 लाख लोग कदमों में बिछ जाएंगे, क्योंकि जिस्मों की ताकत है। राज पिथौरा को अना सागर के किनारे तक महदूद करके रख दिया। जो 50 राजाओं की ताकतें इसी राजस्थान की जमीन पर रखता था, उस राज पिथौरा को अना सागर के करीब जलील करके शहाबुद्दीन गौरी के हाथों गिरफ्तार करवा करके एक गरीब नवाज ने उसे जलील कर कर बता दिया। कहा, नादान, तूने अब तक जो पाला वो जिस्म है, हम जिसे पाल के आए हैं वो ख्वाजा उस्मान हारूनी के सूखी रोटियों का पावर है मोइनुद्दीन के कलेजे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत टकराने की कोशिश न करना, क्योंकि अब तक तेरा सामना जहां भी हुआ, पेशावर से लेकर के अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, दिल्ली की जमीन से लेकर के मारवाड़ तक, गुजरात की वादियों से लेकर के हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे तक, जहां भी तेरा मुकाबला हुआ राज पिथौरा, वो सब सिर्फ जिस्म वाले थे। आज तू पहली बार किसी रूह वाले से आमना सामना कर रहा है। आज पहली बार किसी रूह वाले के सामने आया है। कहा, इसे घसीट दो। हम भी वो तरक्की वाले बुलाते हैं जो रूहानियत में तरक्की पा करके उड़ना सीख गए हैं। बुलवाया जयपाल को और कहा, आजा तू ही पावर दिखा दे। उड़ना शुरू किया, खड़ाओं से ठंडा करके जमीन पर बता दिया कि वो पावर की बात नहीं कर रहा जो ईमान बेचकर हासिल होता है। मैं उस पावर की बात कर रहा हूं जो मदीने वाले के दर से खैरात में मिलता है। और एक नबी के दुलारे लाडले बेटे ने, हसन संजरी संजर के बसैया ने वाकई बता दिया, साहब, जब इस जमीन पर महबूबे इलाही का कोई जवाब नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी का कोई जवाब नहीं, तो कुतुबुद्दीन के खजाने मारिफत से दौलतें हासिल करने वाली जात हजरत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर की, फिर वो मुहताजे तारुफ नहीं, वो चले तो चलते चले गए और इश्क की दुनिया में साहब ऐसी हलचल मचाई, ऐसी हलचल मचाई कि और आशिक मुक्तदी बन गए। मेरा अली की खुशबू लेकर आने वाला बू अली शाह कलंदर इमाम बन गया, इमाम बन गया। और 724 हिजरी 9 रमजान मुबारक में आपका विसाले बाकमाल होता है। पानीपत की जमीन आपके लिए आखिरी आराम गाह है। 119 साल की उम्र मुबारक पा करके उस कलंदर ने इस जमीन पर बता दिया कि जिस्मों की ताकतें मिट जाती हैं। रूह वालों का नारा कल भी लग रहा था, आज भी लग रहा है, सुबह कयामत तक लगता रहेगा। इसलिए हम मुकद्दर के धनी हैं, क्योंकि हमारे हाथों में किसी दुनिया के फानी ताकतों का हमारे हाथों में दामन नहीं है, बल्कि हमारे हाथों में कल भी दामन करबला वालों का था और उनके कछार से निकलने वाले शेरों का दामन हमारे हाथों में कल भी था, आज भी हमारे हाथों में दामन है। तो इसलिए वलियों के पावर से हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। इसलिए हमें वक्ती तौर पर उठने वाली आंधियां, वक्ती तौर पर उठने वाले मुखालिफ हवाओं से हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये आई है, गुजर जाएंगी। वलियों का नारा लगाने वाले इस जमीन पर कल भी मौजूद थे, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेंगे, रहेगा यूं ही उनका चलता रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अस्सलाम वालेकुम। या
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کے راج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك جد الحسن والحسين آمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها من الأبصار وزيائها وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. جن کو یاد ہے سب لوگ پڑھ لیجیے. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. پروردگار کریم کا سلام کا بادشاہ جو کو تیرا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرے پیارے محبوب بندوں کا ذکر خاص ہوا. مولا اس مبارک مسعود مجلس میں جو بھی صورتیں اور آیتوں کی تلاوت کی گئی 20 پارے اور 4 سورہ یاسین 4 سورہ ملک شریف یہ تلاوت کی گئی شیرنی حاضر کی گئی. جو بھی اوراد و وظائف جو بھی درود پاک قرآن پاک کی آیتیں نعت و منقبت واضح و نصیحت مجموعی طور پر جو بھی پیش کیے گئے ان میں کسی قسم کی سہوا یا قصداً غلطی یا کوتاہی اپنے حبیب کے توسل سے معاف فرما. ان سب کا ثواب سب سے پہلے تیرے پیارے محبوب صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ نور میں نظر مولا شفیع قبولی عطا فرما. انہیں کے توسل جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات امہاتون ازواج طاہرات کی بارگاہ میں نظر مولا شفیع قبولی عطا فرما. تمامی بزرگان دین متقین مومنین صالحین کی ارواح کو نظر مولا شفیع قبولی عطا فرما. حضور سے نغوث پاک سے خواجہ پاک سے صابر پاک سے وارث پاک سے نظر شدہ حافظ ملت امین رحمت رضوان کی بارگاہ میں نظر مولا شفیع قبولی عطا فرما. جملہ مومنوں مومنات مسلمین و مسلمات کی ارواح کو نظر مولا شفیع قبولی عطا فرما. راجستھان کے اس مقدس زمین پر جہاں جس خطے میں جہاں بھی تیرے محبوب بندے آرام فرما ان سب کی ارواح کو نظر مولا شفیع قبولی عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ حضرت خواجہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ نور میں نظر مولا شفیع قبولی عطا فرما. اور ناگور شریف کے شہنشاہ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں نظر مولا شفیع قبولی عطا فرما. اور راجستھان کے جو ہے حضرت علامہ شاہ مفتی شاہ احمد صاحب کی مدجل نورانی کی بارگاہ میں نظر مولا شفیع قبولی عطا فرما. مولا ان بزرگان کے تمام تر فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرما. ہمیں اولیاء کرام کے فیض و برکات سے مالا مال فرما. مولا ہماری عزت و آبرو کی حفاظت و سعادت فرما. مولا ہمیں ظالموں کے ظلم دشمنوں کی دشمنی منافقوں کے نفاق سے محفوظ و معمول فرما. مولا ہمیں اپنے گھروں کو دینی ماحول میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو دین کا سپاہی دین کا وفادار بنانے کی مولا توفیق عطا فرما. مولا رحم فرما کرم فرما. ماہ رمضان کی مقدس ساعتیں چل رہی ہیں. یہ رحمتوں بھرا مقدس یہ رحمتوں کی ساعت چل رہی ہے. مولا جہاں ان رحمتوں کی برسات میں جو بھی بندے سیراب ہو رہے ہیں جو بھی بخشے جا رہے ہیں ان بخشے جانے والوں میں ہم گنہگاروں کو بھی شامل فرما. مولا ہمارے سجدوں کو قبول فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما. ہماری تراویح ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا ہمیں اس ماہ مبارک کے کما حق و قدر کی توفیق عطا فرما. جو بھی علماء حفاظ قرآن مفتیان کرام ممبر نور پہ تشریف رکھتے مولا سبھی کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. سبھی کو دین کا خادم کما حق بن کر کے خدمت کی توفیق عطا فرما. مولا رحم فرما کرم فرما. سبھی کے روزی روزگار میں کاروبار میں مولا خیر و برکت عطا فرما. سبھی کو صحت و تندرستی عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو قرضدار ہیں بارے کا سے سبکدوشی عطا فرما. ہمارے مرحوم فیاض بھائی
جی جی خصوصیت کے ساتھ ہمارے مرحوم فیاض بھائی جن کا ذکر بھی کچھ دیر پہلے ہم نے سنا، مولا مرحوم فیاض صاحب کی قبر میں رحمت اللہ کی بارشیں فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت کی جگہ عطا فرمائے۔ جو بھی مرحومین جتنے یہاں حاضر ہیں، جن کے گھروں کے مرحومین مومنہ مومنات، مولا ان سب کی ارواح کو نظر شفیع کو عطا فرما، مولا رحم فرما کرم فرما۔ اس مقدس مجلس نور کو رچانے بسانے میں جن جن حضرات نے بھی دام در میں قدم سخن حصہ لیا، بالخصوص صوفی کمیٹی کے جو بھی نوجوان جیالے بزرگان جنہوں نے بھی محنت و مشقت کی، بازوؤں سے بازو ملا کر کے قوت و طاقت اکٹھا کر کے اس مقدس مجلس مبارکہ کو رچانے بسانے میں کامیابی حاصل کی، مولا سبھی کو دین و دنیا کی تمام تر خیرات و برکات سے مالا مال فرما، مولا سبھی کے عزت و آبرو کی حفاظت و سیانت فرما، سبھی کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما، مولا ہمیں رمضان کے ہر پر ہر ساعت ہر لمحے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد والکرم وآلہ وآصحابہ وآلہ وسلم۔ پروردگارہ ہمارے مفتی فیاض صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے سائے کرم کو دراز فرما، جو بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء مشائخین ہیں مولا سبھی کو صحت و سلامتی عطا فرما، سبھی کے سایوں کو دراز فرما اور خدمت دین کی اور مزید توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی اعلان سماعت فرمایا تھا کہ کل انشاءاللہ روہل شریف کی سرزمین پر اور سے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر ایک عظیم شان جلسے کا انعقاد رکھا ہے، جس میں حضرت اللہ مولانا مفتی کمال الدین صاحب تشریف لا رہے ہیں اور بلبل باغ مدینہ جناب قاری رئیس احمد صدیقی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر ثواب دارن حاصل کریں۔ حضرات جو مدرسہ فیضان غریب نواز کا جلسہ ہوا ہے، ان تمام بچوں کو کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ مولانا محمد عمران حافظ صاحب جو پڑھاتے ہیں، جنہوں نے بچوں کی تیاریاں کروائی ہے، وہ محنت ان کی قابل مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ دوسری بات، ہر سال کی طرح اس سال بھی مدرسہ خدیج الکبریٰ جو باڑمیر میں ہے، بچیوں کا شاندار مدرسہ چل رہا ہے، مولانا میر محمد اریا یہ کرو مسافر، ان کے لیے مولانا حافظ محمد سبحان صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی آئے ہیں۔ مجھ سے مولانا میر محمد صاحب نے کہا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی